بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلایا، ذلت میں پکارا تو عزت دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ ناظرین، دل کی بیماری میں مبتلا لوگ آلو بخارا کھایا کریں۔ جس کسی کو لیمو راس نہ آئے تو وہ لیمو کھا کر تھوڑا سا لہسن کھا لیں۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو اس کی جڑوں میں دہی والی لسی ڈال دیں۔ تھوک زیادہ گاڑھا آنے لگے تو سمجھ جائیں طاقت کی کمی ہے، پھل کھانا شروع کر دیں۔ پخانہ پیلے رنگ کا آئے تو جسم میں پانی کی کمی کی علامت ہے۔ آنکھوں سے پانی بہنے لگے تو آپ کی نظر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ پیشاب رک رک کر آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گردے نقارہ ہونے والے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چوس لیا کریں۔ 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ سے محبت یہ ہے کہ وہ جس حال میں بھی رکھے، بندہ خوشی خوشی دل سے قبول کر لے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ ناظرین، چائے معدے کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ سونے والے تکیے کو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور دھو لیا کریں، اس سے آپ کے چہرے پر چھائیاں نہیں پڑیں گی۔ سفر پر نکلتے وقت ان لوگوں سے مشورہ نہ لیں جو کبھی گھر سے باہر نہ گئے ہوں۔ ناظرین، ناف میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ دماغی کمزوری ہو تو کھانے سے 10 منٹ پہلے 1 یا 2 سیب لے کر کھا لے، انشاءاللہ چند روز بعد دماغی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، کدو کھایا کریں کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ جس حد تک ممکن ہو لہسن کا استعمال کریں کیونکہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے، کہ اس کی دوا کوئی نہیں۔ ناظرین، مٹی کھانے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ مٹی کھانا اسلام میں حرام ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھایا کریں تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ دماغ کے خلیوں کو تباہ کرنے والی 7 بدترین عادات: ناشتہ نہ کرنا، رات کو دیر سے سونا، بہت زیادہ میٹھا یا شکر والی خوراک لینا، صبح دیر تک سوتے رہنا، کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھنا، کمپیوٹر یا سیل فون استعمال کرنا، سوتے وقت سر پر کیپ، پاؤں میں جراب پہننا۔ ناظرین، قرآن کی طاقت: سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے اور سورہ رحمان امیر کرتی ہے۔ سورہ واقعہ بھوک مٹاتی ہے۔ سورۃ الملک قبر میں روشنی کرتی ہے۔ سورۃ الجاثیہ زندگی میں امن لاتی ہے۔ ناظرین، بدن کو لوہے جیسا مضبوط بنانا چاہتے ہو تو روز 3 کام کیا کرو۔ نمبر 1، ورزش کرو۔ نمبر 2، کم کھاؤ۔ اور نمبر 3، خالی پیٹ سویا کرو۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والی 3 چیزیں: نمبر 1، کیلے کھائیں۔ نمبر 2، دودھ پئیں۔ اور نمبر 3، چاول کھائیں۔ گھر میں پرندوں کا بولنا اس بات کی نشانی ہے کہ گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ گھر میں کوئی بھی جانور، چاہے وہ بلی ہو یا کتا، اگر بچے دے تو گھر کے مالک کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔
مرغی کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ زیتون کا تیل جسم پر لگا دینے سے 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا اور دل صحت مند رہے گا۔ رات کے وقت نیم گرم پانی سے نہانے سے گرمی دانے نہیں نکلتے اور خارش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ 4 چمچ، بیسن 2 چمچ، شہد 1 چمچ، ان اجزاء کو اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر 10 منٹ لگا کر چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ انشاءاللہ رنگ گورا ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل انڈے کی زردی چہرے پر لگاؤ۔ صبح چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار نظر آئے گا۔ 4 عظیم ہستیاں دنیا میں بہت زیادہ روئی ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے پر، اور نمبر 2 حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، نمبر 3 حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں، اور نمبر 4 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں۔ ناظرین، جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ چہرے پر پالک کا پتا مسلنے سے چہرے کا موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ دانت ہلنے لگے تو دانت پر برف کا ٹکڑا اور کالی مرچ رکھ دیں، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ رات کو ماتھے پر تیل لگا کر سونے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ کبھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر نہ سویا کرو، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہے۔ موت سے 40 دن پہلے آدمی کے بائیں پاؤں کی تلی پر سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ سونف کے دانے چبائیں، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ دبلے جسم والا نہار منہ انار کھائے، 10 دن میں چہرہ تربوز جیسا سرخ اور صحت مند ہو جائے گا۔ تلسی کے پتوں سے نکلنے والا تیل استعمال کریں اور کھانے میں ادرک کا استعمال بڑھا دیں، کبھی سانس کی بیماری دمہ نہیں ہوگا۔ نہار منہ میتھی کا دانہ چوس لیا کریں، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی بیوی سے ہمیشہ دولت اور اپنا حساب و کتاب چھپا کے رکھو۔ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو 3 کام کر لیا کرو۔ بات کرنے سے پہلے سلام کرو، اپنی جگہ چھوڑ کر اسے جگہ دے دو، ہمیشہ اچھے نام سے پکارو۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پئیں، روز 1 انچ تک قد لمبا ہو جائے گا۔ ناظرین، چنے کی دال میں پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کا تیل لگا لیا کرو، 90 سال تک سر میں درد نہیں ہوگا۔ گاجر کے رس میں 2 دانے انار کے ڈال کر پی لیجئے، 15 دن میں حمل ٹھہر جائے گا۔ جھریوں والے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو کر چہرے پر عرق گلاب لگائیں، چہرہ 18 سال جیسا دکھائی دے گا۔ ناظرین، اگر آپ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 5 چیزوں خشخاش، السی کے بیج، میتھی دانہ، کشمش، بادام میں سے کوئی ایک چیز نہار منہ استعمال کر لیں، 90 سال تک جوان نظر آئیں گے۔ ٹماٹر میں لہسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں 1 دن میں ہی ختم ہو جائیں گی۔ 1 گلاس دودھ میں 4 کھجوریں اور 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی، اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں اور اس کا جوس بنا کر پی لیں، کبھی خون کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ شخص کبھی بے عزت نہیں ہو سکتا، پہلا وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریبوں میں، مسکینوں میں کپڑے تقسیم کرتا ہو۔ اللہ ان کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتا۔ آپ کے مخالفین آپ کو کبھی بے عزت نہیں کر سکتے۔ آپ کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں۔
دوسرا، اگر تم شکر گزار اور اطمینان والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو۔ اس سے آپ کا دل مطمئن رہے گا اور آپ کے جان و مال اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ تیسرا، جس گھر کے اندر چیونٹیاں، پرندے اور جانور رزق کھاتے ہوں، اس گھر میں رزق کی کمی کبھی نہیں آتی۔ ناظرین، ایک مرتبہ آزما لیں، آپ جانوروں کو، بلیوں، کتوں، پرندوں وغیرہ کو دانہ پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا، رزق کے دروازے کھلے رہیں گے۔ ناظرین، 41 بار یا وہابو، اگر کوئی آدمی رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کرے اور 2 رکعت نفل اور اس کے بعد سجدے کی حالت میں 41 بار یا وہابو پڑھے تو وہ غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ ناظرین، دوریان ایک ایسا بابرکت پھل ہے جس کو کاٹ کر گھر کے صحن میں رکھنے سے 2 دن میں ہی گھر میں دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ گرم یا میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے دانت جلدی ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا غصہ دبا کر رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات جلد نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ بدتمیز شوہر آج سے ناز نخرے اٹھائے گا۔ بیوی اگر ہر نماز کے بعد 7 بار یا عزیزو اور 7 بار یا معزو پڑھ لے تو شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھ جائے گی اور شوہر اسے بہت ناز اور عزت سے رکھے گا۔ ناظرین، 1 چمچ لہسن کا رس، 1 چمچ لیموں کا رس 2 چمچ پانی میں باہم ملا کر پی جائیں۔ صبح و شام پینے سے کمر اور پٹھوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔